سنت ہے؟ بے شک یہی سنت ہے۔ یہ سوال میں نے ایک حافظ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اختلافی معاملہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، دعویٰ یہ کرتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ دیکھیں یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر لکیر کے فقیر بنے ہوئے لوگ ہیں یہ، اور دعویٰ وہ اہل حدیث کا کرے کچھ بھی کرے۔ اہل حدیث وہ ہے جو اپنے آپ کو لا کہ اہل حدیث کہتا پھر ہے، جو سنت قرآن و سنت کو اوپر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو اور قرآن و سنت کے اوپر اٹل ہو، وہ کم از کم اس کا ایمان ہو۔ یہ عملی طور پر اگر کچھ نقص ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن کم از کم وہ ہر مسئلے میں قرآن و سنت کو دلیل مانتا ہو، لیکن ہر مسئلے کو وہ یہ کہہ دے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کے اندر 10 قول ہے، اس کے اندر 2 قول ہے، ہاں تو یہ غلط بات ہے۔ 2 قول 10 قول، اللہ نے ایک دین ہمیں اتارا ہے، ایک دین وہ ہے اسلام، اور وہ دین کے اندر تعدد نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دین ہمارا ہے وہ ہے اسلام، اور اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، کسی مسلک اور مشرب کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک دین ہے اور ہم ایک امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 امت بنا کے دنیا میں نہیں بھیجے، ایک امت بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، بس کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو۔ ایک امت ہے ہم میں 4 ٹکڑوں میں 5 ٹکڑوں میں 10 ٹکڑوں میں اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے اپنے اپنے مطلب کے لیے 1.5 چیزیں مجال بنائی کہ اس میں بھی اختلاف، اس میں بھی اختلاف، ہر چیز میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف انہوں نے دکھایا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے ماننے میں بھی اختلاف کر دیا ان ظالموں نے، اللہ کے ماننے میں بھی اختلاف کر لیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، اور جو اختلاف کرتے ہیں وہ بے دلیل لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ہاتھ سے مسابقہ کرنا یہ سنت ہے، اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی رہا ہے، اور اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں کتاب و سنت احادیث صحیحہ کے اندر۔ اور جو دعویٰ یہ کرے کہ وہ اہل حدیث ہو، وہ دعویٰ کرتا پھرے، اس کے دعوے کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ اہل حدیث کا ایک منہج ہے، ایک اصول ہے، ان اصولوں کے اوپر اس کو عمل کرنا یہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا، جھاڑ پو دعا تعویذ گنڈے پلیتے کرتا پھر کہتے میں اہل حدیث ہوں، تو یہ اہل حدیث کو بدنام کرنا ہے۔ یا تو وہ اہل حدیث کو بدنام کر رہا ہے، اور یا تو اس کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بنتا ہے۔ ہمارے سامنے یہاں پہ ایسے قریوں میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، بعض حافظ جی لوگ، مولوی لوگ ہیں ادھر حائل کے قرب و جوار میں، بعض حافظ جی لوگ ہیں، وہ سعودیوں کو دیکھ کر، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب وہ اور امامت کراتے ہیں وہ، اور اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، وہ حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن جب رکوع سے اٹھتے ہیں ہے نا تو گترا صحیح کرتے ہیں اور سینے پہ یہاں باندھتے ہیں ہاتھ، چونکہ رکوع میں جاتے وقت بھی رفع دین کرتے ہیں، لیکن رکوع سے اٹھتے وقت ہر ایک کی نظر پڑتی ہے امام رفع دین کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو گترا سنبھالتے ہیں، ہاں رفع دین کرتے ہیں۔ وہ جب اگر تم کہتے ہو کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم حنفی ہیں، تو پھر تم یہ کیوں دوغلا پنی کرتے ہو بھائی؟ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ پیسے کے لیے، نوٹ کے لیے تم نے اپنا ایمان بیچا، اپنا دھرم بیچا، تجھے غیرت نہیں آئی؟ تو اللہ کا قرآن بیچ رہا ہے، اگر تو اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے تو تو تختے دار پہ بھی لٹک کے حق بول، تیری گردن کٹ جائے کٹ جانے دے، لیکن تو قرآن و سنت کے خلاف نہ بول۔ اگر تو کہتا ہے کہ میرا مذہب سچ ہے، حق ہے، تو تو اپنی مذہب سے بغاوت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تیری تنخواہیں رک جائیں گی، اوقاف میں تجھے تنخواہ نہیں ملے گی۔ لعنت ہے ایسے مذہب پر، اور لعنت ہے ایسے آدمی پر جو روپے پیسے کے لیے اپنا ضمیر اپنا ایمان بیچ کر کے اور اس طرح سے حرکتیں کرے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، یاد رکھو۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ ہیں لوگ موجود ہیں، سعودیوں کو دھوکہ دیتے ہیں بیچارے۔ اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر بھی جہاں الحمدللہ دین کا غلغلہ ہے، جہاں الحمدللہ ہر جگہ برائی اچھائی ہر جگہ ہے، لیکن جو برے لوگ ہیں انہیں برائی ہی نظر آتی ہے، لیکن جو اچھے لوگ ہیں الحمدللہ وہاں اچھائی نظر آتی ہے۔ جس طرف امن ہے، سکون ہے، یہاں پر قرآن و سنت کے سوا اور کوئی فتوے نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں قرآن و سنت خادم الحرمین شریفین اور اولاد امور کی طرف سے کوئی بھی مائی کا لال ہمارے ہاں جو بکٹوٹ کی طرح جس کے دل میں آتا ہے، جس طرح نیتاؤں نے نا صبح تنظیمیں بنائی، صبح اپنا لیڈرشپ اپنائی، اور جس طرح سے چاہا پارٹی بدلے پارٹی بنائی، اور صبح بنائی شام کو ٹوٹ گئی، اس طرح ہمارے ہاں بھی یہ ملانے لوگ جو مولانا لوگ ہیں نا، انہوں نے مذہبوں کے ساتھ بھی کھیل کرنا شروع کیا۔
صبح شام ان کا کام یہ ہے کہ مذہب بنائیں، نئے نئے مذہب بنائیں، نئے نئے مسلک بنائیں، اور بنا بنا کر کے اس کو امت کو بانٹیں، گمراہ کریں، ذاتی دشمنیوں میں مذہب اور دین کا نام لے لے کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ جمہوری ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ سعودیہ میں یہاں بھی کوئی اپنے مرضی سے کوئی کتاب لکھ کر کے چھپوا دے، تب دیکھو ہمارے ہاں لوگ اپنی اپنی مرضیوں سے جو چاہتے ہیں، جس چیز سمجھ میں آتا، اور فلانے مولوی اور ٹھکانے علامہ اور فلانے جو چاہتے ہیں بکتے ہیں، کتابوں میں لکھ لکھ کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ دنیا کے اندر یہ ایک واحد ملک ہے سعودی عربیہ، جہاں کوئی مائی کا لال بغیر کتابوں، اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے، جا کے دیکھ لو۔ اس کا بھی احسان نہیں مانتے اور یہاں بھی آ کے منافقت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ منافق ہیں بھائی صاحب، جو لوگ اس طرح کی منافقت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ منافقین جہنم کے نچلے سطح میں رہیں گے، پیسہ کمانے کے لیے ایمان بیچتے ہیں۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ کوئی مسلمان وضو کر کے نماز کے لیے جا رہا اور راستے میں کوئی کافر مل جائے اور سلام کر کے ہاتھ ملائے تو کیا ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ کیا کافر شخص ناپاک ہوتا ہے؟ میں نے ابھی جواب دیا، کافر شخص جو ہوتا اللہ نے فرمایا وہ اندرونی باطنی طور پہ ناپاک ہوتا ہے، جسمانی طور پہ وہ ناپاک، اگر وہ اسے پیشاب وشاب کیا ہے تو وضو تو آپ کا نہیں ٹوٹے گا، وضو تو آپ کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ نے دیکھا وہی پیشاب کر کے آ رہا ہے زپ بند کر کے اور آپ سے ہاتھ ملا لیا تو آپ دھل لیں بھائی، کیونکہ وہ تو ناپاک ہو ہی گیا، وہ ناپاک ہے ہی ہے، ہاتھ دھل لیں، وضو بہرحال نہیں ٹوٹتا ہے اس سے۔ اکثر لوگ گھروں میں ٹیپ ریکارڈ پر قرآنی آیات والی کیسٹ چلا کر قرآن سنتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ عمل اکثر صبح کے اوقات میں ہوتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں آدمی اگر مریض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر کے سنے، لیکن اگر آدمی قرآن کی کیسٹ لگا کے سن رہا ہے اور اپنے کام کاج میں بھی مشغول ہے تو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی، اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ تبرکن، جس طرح ہمارے ملکوں میں گاڑیاں ہوں، بسیں ہوں، ٹرک ہوں، کمپنیاں ہوں، دکانیں ہوں، مسلمان قوالی لگاتا ہے، ہندو بھجن لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صبح سویرے قرآن پڑھ کے قوالیاں شروع ہوتی ہیں، ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، باقاعدہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے 2 4 10 آیتیں قاری لوگوں کو بلا کے پڑھا دی گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے قوالیاں، خواجہ پیا تیرے در پہ آئے، اور پتہ نہیں کیا کیا قوالیاں گواتے ہیں اور ہندو بھجن گواتے ہیں۔ تو یہ چیز غلط ہے، اس طرح کے تبرکن اس طرح سے ہم کام کرنا۔ بھائی ختم کرتے ہیں سوالات، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا یہ ایک شخص، یہ تو ہو گیا نا۔ اچھا ایک شخص شادی پر مہر ادا کیا اور بعد میں حالات کی تنگی سے اس نے بیوی سے مہر کے پیسے واپس مانگے اور کاروبار کرنے لگا اور رقم واپس کرنے سے وہ مر گیا، تو کیا اس کا مہر ادا ہو گیا؟ مہربانی کر کے جواب دیں۔ اگر بیوی نے معاف کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں معاف کیا ہے تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ظاہر ہے اب معاف کر دے، مرنے کے بعد معاف کر دے۔ رسول کے اوپر جادو ہوا تھا، یہ کیسے اور کس نے کیا تھا؟ انشاءاللہ یہ جادو کا بیان جب آئے گا میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا تو میں انشاءاللہ تعالی اس کی بتاؤں گا آپ کو۔ اگر کوئی جادوگر دیندار آدمی کے اوپر جادو کرانا چاہے تو کیا جادو ہوتا ہے؟ دیندار آدمی کے اوپر اگر ہوتا ہے تو کیسے کم ہوتا ہے؟ اب بھی بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا، سمجھ رہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تب رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کو چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، فجر کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر نہ زہر اثر کرتا ہے نہ جادو اثر کرتا ہے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی ہو گیا کبھی تو ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر ہوا۔ نئے نئے سوالات آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک شخص ہے جب بھی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مائک بالکل سامنے رکھتا ہے اور جب بھی رکوع میں جاتا ہے تو دائیں بائیں ہو جاتا ہے، پھر رکوع سجدہ کے پیچھے ہٹتا ہے۔ دیکھیں دائیں بائیں، دیکھیں یہ بعض لوگ ہمارے یہاں بھی تکلف کرتے ہیں علماء لوگ، بہرحال اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مائک تھوڑا ایسے حساب سے رکھیں کہ آواز اس میں آ جائے، لوگ سنتے ہیں، ہے نا۔ لیکن بہرحال اگر یہ کثرت اس طرح سے ہو رہی ہے تو بہرحال نماز میں خلل پڑتا ہے اس سے۔ مہربانی کر کے آپ دین اور مذہب میں فرق بتائیے۔ دین وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اتارا ہے، اور مذہب چلنے کی راہیں وہ ہیں جو لوگوں نے اپنے اپنے تئیں بنائے ہوئے ہیں۔
اس کو مذہب کہتے ہیں، اور دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو